جب جب یہ ناکام ہوتے رہے تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ان پالکڑوں کا استعمال کیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں، بھارت ماں کے سپوت کہتے ہیں، بھارت ماں کہتے ہیں، بھارت ماں کے ساتھ کیا کیا، ہندوستان کے ساتھ کیا کیا، اور ہندوستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا، بھارت ماں کے سپوتوں کے ساتھ کیا کیا، صرف دھوکہ دیا، فریب دیا اور اس ملک کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ اور یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انتخابات سے کہ ایک سر کے عوض میں 10 سر کو لائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا سینہ 56 انچ کا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گیا تمہارا 56 انچ کا سینہ؟ کہاں گئے وہ باتیں؟ ایک سر کے بدلے 10 سر لانے کی بات، اور صرف باتیں کرتے رہے لیکن ہر محاذ پہ ناکام ہوئے۔ اور آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کے پاس کامیابی و کارکردگی کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو صرف آج ہندوستان کے بہادر سپاہیوں کی شہادت کا، ان کی بہادری کا صحرا اپنے سر باندھ کر عوام کے درمیان میں ان کی شہادت کو اپنی کامیابی کا نام دے رہے ہیں۔ ارے 56 انچ کا سینہ یا پھر 10 سر لانے کا وعدہ کرنے والوں سے میرا سوال ہے، پلوامہ کا اٹیک کیسے ہوا؟ کیا وہ تمہاری ناکامی یا نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا پٹھان کوٹ کا حملہ تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا اوڑی کا اٹیک تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا ناگروٹا کا اٹیک کیا تمہاری نااہلی و ناکامی کا ثبوت نہیں؟ 5000 سیز فائر وائلیشنز کیا تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ 106% کا اضافہ ہوا دہشت گردی کے واقعات میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹیررزم پورٹل کے مطابق ہے کہ 5 سال کے دوران 106% کا اضافہ ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ افسوس، آج ایسا شخص ہمارا ملک کا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے جس کو ملک سے دلچسپی نہیں، ملک میں رہنے سے بھی دلچسپی نہیں ہے، ملک میں کام کرنے سے دلچسپی نہیں ہے، بس صرف اپنی تشہیر، اپنی پبلسٹی، اپنا میک اپ، اپنے کپڑوں کی دلچسپی ہے۔ دن میں 2 مرتبہ میک اپ کرتا ہے تو 3 مرتبہ اپنے کپڑوں کو بدلتا ہے۔ یہ وزیر اعظم ہے۔ ارے آپ بتائیے کہ پلوامہ کا اٹیک ہو رہا تھا تو نینی تال میں، اتراکھنڈ میں یہ اپنی تشہیر کی فوٹو کھنچوا رہا تھا، ویڈیوگرافی کروا رہا تھا، وائلڈ لائف کے سینچری میں وہاں پر تھا۔ تو یہ محبت ہے ملک سے؟ ارے آج اور پھر یہی لوگ پلٹ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمارے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ارے ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ تو دنیا جانتی ہے، ہمارا شہر بھی جانتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خود کی تشہیر کے لیے 3000 کروڑ روپے کا صرف کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے فارن وزٹس کیے تو 2000 کروڑ چلر روپیہ خرچ کیا۔ گھومنے پھرنے سے تم نے حاصل کیا کیا بتاؤ؟ تمہارے خارجہ پالیسی ناکام، داخلی سلامت ناکام، چین دراندازی کر رہا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے، سب پڑوسیوں سے تعلقات خراب۔ ارے تم کون سے محاذ پہ کامیاب ہوئے؟ ہر محاذ پہ ناکام ہونے والے کا نام نریندر مودی ہے۔ اور آج صرف اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں، اس بات پر توجہ دیں کہ اپنی ہر ناکامی کو انہوں نے چھپایا ہے تو اپنے پالکھڑوں کے ذریعے چھپایا۔ وہ ان کے پالتو تنظیمیں جو گو رکشکوں کے نام پر گھومتے ہیں، وہ ان کے پالکھڑے جو لو جہاد کے نام پر گھومتے ہیں، وہ ان کے پالکھڑے جو گھر واپسی کے نام پہ گھومتے ہیں، یہ پالکھڑے جو ہجومی تشدد کے ذریعے ملک میں ایک عدم استحکام کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کا استعمال کیا۔ جب جب یہ ناکام ہوتے رہے تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ان پالکڑوں کا استعمال کیا۔ اقتدار شروع ہوا تو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں پہنچے تو کیسی اداکاری، کیسا دکھاوا،
پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پہ ماتھا ٹیک رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جمہوریت کی مندر ہے. دکھاوا، ایکٹنگ، بس صرف یہی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لو جہاد کے نام پر حملہ. کس پر حملہ؟ ہندوستان کے معصوم مسلمانوں پر حملہ. پھر اس کے بعد گھر واپسی کے نام پر حملے ہوئے. تو کس پر ہوئے؟ مسلمانوں پر حملے ہوئے. پھر اس کے بعد میں رامزادے فلاں زادے کہہ کر کس کو کہا گیا؟ مسلمانوں کا کہا گیا. آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون ہے. یہ کس پر حملہ؟ پھر مسلمانوں پہ حملہ. ارے آپ بتاؤ، کیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے ان کو اقتدار دیا گیا؟ کیا مسلمانوں کے اوپر لو جہاد یا گھر واپسی کے حملے کرنے کے لیے اقتدار دیا گیا؟ کیا اقتدار اس لیے دیا گیا کہ وہ گاؤں رکشکوں کے ذریعے معصوموں کی جان لیں؟ ارے تم کو اقتدار پر اس لیے دکھایا گیا کہ تم ملک کی بے روزگاری کو دور کرو.